أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے نیو کورس کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہے آپ اپنی رہنمائی کریں۔ اس میں ہم نے تجوید بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی قرآن کی۔ کچھ مخصوص ہم نے اس میں کورس رکھے ہیں جس میں جو ہے 20 دن کا جو کورس کا ڈیوریشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کرتے کرتے جو ہے پورا قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں تجوید ہے، تجوید کچھ ٹائم ہم جو ہے پہلے 10 منٹ ہم تجوید سیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ تھوڑا سا سیکھیں گے، اس کے بعد جو اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا سا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی نیو ہیں جو ہمیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بھی، تو وہ بھی اگر اس کورس میں لائیو جوائن ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے اپنے جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اس میں آج ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، اس کے بعد ہم اس کی جو ہے ترجمہ سیکھیں گے، پھر تفسیر انشاءاللہ مختصر سیکھیں گے، مختصر تجوید کے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم جو بھی سیکھیں اس پر ہمارا عمل ہو انشاءاللہ۔ تو آپ کو جہاں سے بھی جو بھی سمجھ نہ آئے وہ آپ نے لازمی پوچھ لینا۔ اس ٹائم ہماری لائیو کلاس ہو رہی ہے تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پھر تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ 7 آیتیں 1 رکوع۔ یہاں سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ الحمد۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کیسے پڑھتے ہیں، کچھ مسٹیکس ہیں، میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتی جاؤں گی، اور انشاءاللہ اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ بنے گی اس کورس کی۔ اس کا نام ہے آؤ اپنی رہنمائی کریں، اور آگے آنے والے وقتوں میں جو بھی ایڈمیشنز لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس پلے لسٹ میں انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام لیکچرز جو ہیں وہاں پہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ حمزہ لام اب یہاں پہ کیا ہے، موٹا نہیں کرنا، کچھ اس طرح پڑھتے ہیں الحمد او، تو ہم نے اس کو بالکل موٹا نہیں کرنا۔ الحمد حمد 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 نہیں پڑھنا، حمد للہ للہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے۔ یہاں پہ جو پوائنٹ میں مینشن کروں وہ لکھتی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب تشدید ہے اسٹارٹنگ والے لیکچرز میں، آپ کو کافی زیادہ میں یہاں پہ روک کے بتاؤں گی۔ آنے والے لیکچرز میں آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا، جو ہمارے ساتھ اسٹارٹنگ سے جڑے ہوں گے تو ان کو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ رب تشدید کا رول کیا ہے، تشدید کو رک کے اور سختی سے 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ رب العالمین عالمین، پوری پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ اور رح ہا کی آواز دیکھیں، اس ہا کا مطلب ہے کہ تمام
جو ہے یہاں پہ جو ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس ہا کے مطلب میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم دوسرا والا ہا کرتے ہیں ہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکتیں. تو اس کا دھیان رکھیں کہ الرحمن نہ بول دیں بلکہ کیا بولنا ہے ہم نے الرح الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. را پہ زبر ہوتا ہے اس کو موٹا پڑا جاتا ہے الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ لام ہے، یہاں پہ ایسا بھی ہے کہ ہم اس کو دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تھا ہے تو وقت لازم کرنا. مالک یوم الدین، الدین تشدید ہے، اس دندانے کو تشدید کہتے ہیں. ایاک، ایاک تشدید ہے، شد ہے، سختی کرنی ہے اس کے اوپر. ایاک نعبد، نعبد اس کو دیکھیں آئین کی کتنی سافٹ آواز ہے. نعبد اور کس طرح پڑھ رہے ہوتے نعبد نعبد، اس طرح سے کر کے یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے نعبد، اور لمبا نہیں کرنا ہے اس کو. اس کے آگے کوئی ایسا قواعد نہیں آ رہا جس کو لمبا کیا جائے، خالی زبر زیر پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین. اب یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں یا ساکن ہے، یا کے اوپر جیسا میں ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں. نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدی، اب یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے اہدی پڑھتے ہیں، اہدینا الصراط. تو وہ پرانے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیا ہے زیر ہے ای کرنا ہے، ای ہوتا ہے، ہم سے ای ہوتا ہے، جب ای کو ہاتھ سے ملائیں گے اہ، اہدینا صاد کو موٹا کرتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت، انعمت، انعمت پڑھیں گے اس کو. نون ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے. حروف ہلکی آپ کو تجوید کورس میں سکھایا گیا تھا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف حروف ہلکی ہو تو نون کو اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون پہ غنہ نہیں ہوگا. انعمت، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر لفظ کو واضح کر کے اس کا حق ادا کر کے پڑھنا ہے کہ وہ لفظ ہے کیا. کچھ لفظ منہ میں ہو اور کچھ ابھی آنے والے ہو زبان پہ ہو تو اس کو آگے آگے لے کے چلتے گئے، تو اس طرح نہیں کرنا، پورا پورا لفظ ادا کر کے پھر آگے پڑھنا. یہ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا. ایک بار پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم قاف موٹا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب ہم ذرا اس کو جو ہے لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. یہ ترجمہ جو ہے جو بھی میرے ساتھ سن رہے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک رجسٹر خرید لیں. اس کے اوپر آپ نے یہ جو ہے آیات اس طرح سے مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ نے لفظی ترجمے کے ساتھ مطلب آپ نے جو ہے جس طرح میں پڑھاتی ہوں وہ لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو رائٹ کرنا ہے اور وہیں سے آپ نے اس کو یاد کیا کرنا ہے. تقریباً آپ نے 2 سے 3 پارے تو اس طرح سے آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھ کے پھر یاد کرنا ہے اور اس رجسٹر کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اور اسی میں سے آپ جب لکھ کے یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا یاد ہو جائے گا. اور جو آپ نے اسٹارٹنگ کے جو 2-3 پارے اگر آپ نے اس طرح سے کر لیے یا تو آنے والے تمام جو پارے ہیں وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گے کیونکہ آنے والے تمام جتنے بھی ہمارے جو پارے ہوتے ہیں نا آگے قرآن وہ پچھلے سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں کچھ جو الفاظ ہیں تو وہ اگر آپ کو اسٹارٹنگ کے آ گئے تو انشاءاللہ آگے آنے والے بھی جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور آرام سے آپ کو آ جائیں گے. بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. اب یہ والا جو ہمارا سیشن کون سا ہے کہ یہاں پہ اب ہم ترجمہ سیکھیں گے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے. الرحیم رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں. اب یہاں دیکھو اگر ہم کہتے ہیں الحمد تو تمام ہلاکتیں ہوگا یہ آپ یاد رکھیے گا. اس لیے ہا کو غا سے نہ کمپیئر نہیں پڑھنا آپ نے اور غا کو ہا سے نہیں پڑھنا. الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. واسطے اللہ کے ہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. واسطے اللہ کے ہیں. ربل جو رب ہے آپ اس طرح لکھیں جو رب ہے. للعالمین تمام جہان والوں کا یا تمام عالموں کا یعنی پوری دنیا کا پورے جہان کا جو رب ہے تمام تعریفیں اسی کی ہیں اسی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. اب اس کے جو ہے لائن دیکھیں سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو ہیں اور جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے. الرحمن جو بہت مہربان ہے. الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کو رائٹ کرنا اپنے رجسٹر پہ اس طرح کر لیجئے گا کہ مارکر سے آپ اس کے آیت لکھ لینا اور جو ترجمہ ہے وہ آپ اس کا پین سے لکھ لیں تاکہ ہائی لائٹ اور کھلا کر کے لکھیں جب آپ کو پتہ پڑے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے. اس مالکی جو مالک ہے. یومی دن کا. یوم کا دن کا یا روز کا. دین یوم جزا کا یا جزا کا یا قیامت کے دن کا مالک ہے. دین قیامت کے دن کو بھی یا یوم جزا جس دن حساب کتاب ہوگا وہ والے دن کا مالک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مالک ہے روز جزا کا جو مالک ہے انصاف کے دن کا. یہ دیکھیں یہاں اس کے لفظ اس میں لکھا ہے ایجا کا تجھ ہی سے. ایجا کا جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے بندے کو مخاطب کریں. کا تجھ ہی ہم عبادت کرتے ہیں یعنی کہ تجھ ہی کی ہم تیری ہی. ایجا کا تیری ہی. نعبدو عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایاکا ہم تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے جو ہے
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف بیان کی، اور یہاں پہ اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا، اب ہم کو تو دکھا، اہدنا دکھا ہم کو، نا جب آ جاتا ہے نا نون الف زبر نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدی دکھا نا ہم کو، صراط راستہ یا راہ، صراط مستقیم یا سیدھا راستہ، راہ ہوتا ہے یا تو راستہ کہہ سکتے ہیں اس کو، دکھا ہم کو راستہ مستقیم سیدھا، یا ہم کو سیدھے راستے پر چلا، دکھا ہم کو سیدھی راہ، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین جہاں بھی آئے گا تو ان لوگوں کا، ان لوگوں کی، اس طرح سے لوگ یہاں پہ سے مراد ہے، ٹھیک ہے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، اوپر ان کے، یہ اس کا لفظی ہے کیا ہے، اوپر ان کے، یا ان پر بھی کہہ سکتے ہیں اور اوپر ان کے بھی، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، انعمت انعام کیا ہے تو نے اوپر ان کے، یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیری نہ کے، سوائے ان کے، یا غیری نہ کے بھی ہو سکتا ہے، اور غیری سوائے ان کے، مغضوبی جو غصہ کیا گیا ہے، یعنی غضب ہے تیرا، یا جن پر تو نے غصہ کیا، مغضوبی جو غصہ کیا گیا ہے، یا جن پر غصہ ہوتا ہے، علیہم ان پر یا اوپر ان کے، ولا اور لا جہاں پہ آئے گا نہیں، اور کہیں پر جو لا کے معنی وہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لائن کے اور صیغے کے حساب سے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ہے جس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس طرح سے آپ نے یاد کرنا، وا اور لا نہ کے، ضالین گمراہوں کا، یعنی کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا فضل ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر غصہ ہوتا ہے تو، یعنی جن پر تیرا غضب ہے، یا جن سے تو ناراض ہے، وہ والا راستہ نہ دکھا، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھا، بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ اس کا تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی جو ہے تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور کہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مکی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے مدنی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ جب پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے کہ یہ مکی ہے۔ اچھا جی، اوکے، تو اس کے جو ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے، یہ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں، اور بہت سی کتابوں میں اس کے کافی نام ہیں، اور کچھ جو نام ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں، وہ کون سے ہیں، ام الکتاب، یا آپ نے کوشچن لکھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جو چند یہ ہیں کون سے، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ وغیرہ من الاسماء، وغیرہ من الاسماء، اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ وبینی وبین عبدی، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، مراد سورۃ الفاتحہ، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت
ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں کیا ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا کہ اللہ کی پہلے ہم نے تعریف کی، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس عموم ہر نمازی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب بھی ہم اسٹارٹ کرتے نماز کو تو سورۃ الفاتحہ لازمی ہوتی ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی کریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، یعنی کہ ادھوری ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورۃ الفاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمیں جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلا ہے کہ کتنی ضروری ہے یہ نماز میں پڑھنا، اور اس کے اندر جو ہے بہت شفا ہے، قبولیت ہے، اس میں ہماری جو ہے دعا بھی قبول ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی، قبل ہوتا ہے پہلے، یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ اور مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف اور جوانب میں، ٹھیک ہے۔ مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینے میں یا اس کے اطراف، یعنی مکی صورتیں وہ ہیں جو 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئی اور ہجرت جو ہے 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا تو وہ مدینہ چلے گئے تھے، تو وہاں پہ جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ اوکے، اب آگے سے جو ہے ہم اس کا جو ہے یہ پڑھتے ہیں، اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل الحمد میں یہ ہماری کچھ زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گی، جو کچھ جو ہے میں اس طرح سے آپ کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ کہ جو آپ کے روزمرہ میں جیسے کام آنے والی ہے، جیسے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں پال سکتی ہے یا ہم جس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گی، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کے قبضے میں ہے۔ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ہر طرح سے اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اس کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بندے پر
رحم کرتا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. مطلب جب ہمیں روز قیامت میں جب روز محشر میں ہمیں جمع ہوں گے، اکٹھا کیا جائے گا، تو اس دن کا مالک ہے وہ. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا. کسی کی سفارش اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ ایک یہ بھی دیکھیں کہ ایک کوشچن بنتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئیں جو عرش کے نیچے ہے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی. اچھا وہ کون کون سی ہے؟ ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. اور کیا ہے؟ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الکوثر. یہ 4 چیزیں، 4 کے علاوہ جو ہے کوئی چیز جو ہے خزانے سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے. عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے 4 چیزیں اتاری گئی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. وہ کون کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الکوثر. یہ 4 چیزیں. اور جو شیطان ہے، شیطان ملعون، یہ 4 مرتبہ رویا ہے. حضرت مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا. ایک تو اس وقت رویا جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی، دوسرے اس وقت رویا اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، اور تیسرے جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مطلب کہ وہ ان کی پیدائش ہوئی. تو یہ 4 مرتبہ یہ شیطان جو ہے وہ رویا. اسی طرح سب جو تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی جو ہے ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے. اب اسی طرح جو مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان تھا، اس بیان میں اگر غیبت وغیرہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے معنی ہے کہ کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے یعنی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے علاوہ ہماری کوئی بھی مشکل دور نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ ہماری کوئی بھی ہمیں رزق نہیں عطا کر سکتا. جتنے بھی جو ہے زمین میں ہے مخلوق، جتنی سمندر میں ہے جو اڑ رہی ہے، یہ تمام جو ہے سب کس کے تابع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. پھر اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. جنت مسلمانوں کے لیے ہے، اور بھی بہت سے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اس کے بعد کیا ہے، اب جو آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہماری یہی ہوگی کہ ہم اس میں ترجمہ پڑھیں گے، اور تھوڑا سا مختصر سی کر کے ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور ساتھ ہم اس کے تجوید کو سیکھیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر نوٹس بھی بنا دوں گی کہ آپ نے اس میں کیا کیا جو ہے اپنے ایز اسائنمنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے آپ کو گروپ میں بھی سمجھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے.
اور یہاں تک آپ کو جو سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی کچھ جو ہے لفظی ترجمے میں ہی سمجھ آ گیا ہوگا. اور جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ابھی جو ہے کلاس کا ٹائم بھی ایسا نہ ہو کہ میٹنگ ہماری آف ہو تو ادھوری رہ جائے کلاس. تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ جو اس کی لاسٹ آیات تھی، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، جن کو تو نے گمراہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق دی، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دی. یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. اور بے شک جو اللہ تعالیٰ کے سیکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے سب کو اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور اس کے لیے بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اگر ہم سے کوئی پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اور یہاں تک ہم نے جو بھی سیکھا، چھوٹا موٹا جو بھی سیکھا ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ و نستعینہ. اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اور میں آپ کے ساتھ یہ اگین شیئر کر دیتی ہوں، یہ آپ نے جو ہے یہ یاد کرنا ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک، چلیں جی. یہ آپ نے اپنا رجسٹر موٹا سا بنانا ہے، کاپیز نہیں بنانی. اس میں جو ہے آپ کو پھر مشکل ہو جائے گی، اس میں کافی زیادہ آپ سے نہیں ہوگا مینج. پھر کاپیز ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اوکے جی. یہاں تک آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.